آج ہمارا حال کیا ہے؟ کیا ہم ایک امت ہیں؟ کیا ہم مسلمان کہلانے پہ فخر کرتے ہیں؟ نہیں۔ اپنے ملک میں آپ دیکھیں کیا صورتحال ہے۔ کوئی دیوبندی ہونے پہ فخر کرتا ہے، کوئی بریلوی ہونے پہ فخر کرتا ہے، کوئی اہل حدیث ہونے پہ فخر کرتا ہے، کوئی شیعہ ہونے پہ اور کوئی سنی ہونے پہ فخر کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مسلمان کی شناخت اور پہچان کہاں چلی گئی؟ امام احمد اور امام حاکم نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے زمین پر ایک سیدھا خط کھینچا اور اس کے دائیں اور بائیں آڑے ٹیڑھے خطوط کھینچے، اور اس کے بعد اس آیت مبارکہ کو تلاوت فرمایا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ یہ سیدھا خط وہ صراط مستقیم ہے جو میرا راستہ ہے، پس تم اس راستے کا اتباع کرو، اس راستے پر چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور یہ جو دائیں بائیں آڑے ٹیڑھے خطوط ہیں یہ وہ راستے ہیں جو گمراہی کے راستے ہیں، ان راستوں پر مت چلو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم ان راستوں پہ چلو گے تو یہ تمہیں سیدھی راہ سے ہٹا دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں اس بات کا تاکیدی حکم دیا جاتا ہے تاکہ تم گمراہی سے بچ سکو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پہ اس صراط مستقیم کی نشاندہی اور شناخت بھی اور پہچان بھی ظاہر فرمائی۔ ایک موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا، عنقریب تم بہت سا اختلاف دیکھو گے۔ اب اس اختلاف میں تمہارے لیے کیا لازم ہے؟ وَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِن بَعْدِي۔ تم اس اختلاف کے دور میں میری سنت اور میرے طریقے کو اور میرے بعد ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْبِدْعَةَ، اور میں تمہیں بدعات سے خبردار کرتا ہوں۔ وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کے راستے کی نشاندہی یہ فرما دی کہ میرا راستہ اور میرے بعد ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کا راستہ، اور فرمایا کہ جو اختلاف پیدا ہوگا وہ بدعات کی وجہ سے پیدا ہوگا۔ جب لوگ اس راستے سے ہٹ جائیں گے اور گمراہی کے راستے پہ پگڈنڈیوں پہ چل پڑیں گے اور دین کے اندر نئی باتیں شامل کریں گے تو وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ دین میں کوئی نئی بات پیدا نہ کرنا، کہ ہر نئی بات گمراہی ہے۔ اب آج کے دور میں بعض گروہوں نے اور بعض لوگوں نے بدعت کی قسمیں بیان کر دی ہیں کہ بدعت سیئہ و بدعت حسنہ۔ بڑی عجیب بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہم کسی بدعت کو اچھا کہیں اور کسی کو برا کہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو ہمارے سامنے بالکل واضح ہے کہ بدعت ہے ہی گمراہی اور اس کا انجام جہنم کی آگ ہے، اس لیے بدعت اچھی نہیں ہو سکتی۔ ورنہ کل کو کوئی کہے گا اچھا شرک، اچھا کفر، اچھا نفاق، تو پھر وہ اچھا کیسے ہوگا؟ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول اور یہ فرمان کہ کل بدعت ضلالہ، اس کو پلے باندھ لیں اور دین کے اندر نئی باتوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے اور ایک گروہ حق پر ہوگا۔ جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک گروہ حق پر ہوگا اور وہی جنت میں جانے والا ہوگا، تو کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کی پہچان اور شناخت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ حق پر ہوگا، وہ جنتی گروہ ہوگا، وہ صراط مستقیم پر چلنے والا گروہ ہوگا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج تو ہر گروہ اور ہر فرقہ یہی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم ہی صراط مستقیم پر ہیں، ہم ہی صحابہ کے طریقے پر چلنے والے ہیں، ہم ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں۔ تو پھر ہم اس بات کو کیسے پہچانیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے راستے پہ چلنے والے کون لوگ ہیں؟ تو محترم ناظرین، سب سے پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک امت بنایا تھا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر، تم میں ایک گروہ، ایک امت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے۔
تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے امت کا نام دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مختلف گروہ اور مختلف فرقے نہیں دیے تھے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ ہم امت بنے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں شناخت دی ہے وہ ہے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ کیا ہم ایک امت ہیں؟ کیا ہم مسلمان کہلانے پہ فخر کرتے ہیں؟ نہیں۔ اپنے ملک میں آپ دیکھیں کیا صورتحال ہے۔ کوئی دیوبندی ہونے پہ فخر کرتا ہے، کوئی بریلوی ہونے پہ فخر کرتا ہے، کوئی اہل حدیث ہونے پہ فخر کرتا ہے، کوئی شیعہ ہونے پہ اور کوئی سنی ہونے پہ فخر کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مسلمان کی شناخت اور پہچان کہاں چلی گئی؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنی شناخت اور اپنی پہچان یہ قائم کریں کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کہے کہ میں مسلمان ہوں تو اسے زبردستی جو ہے اس سے ایک بات کہلوانے کی کوشش کی جاتی ہے، بھئی آپ کا تعلق کسی نہ کسی فرقے سے ضرور ہوگا۔ میرے ایک دوست ہیں، ان کے ہاں ایک کیس چل رہا تھا تو وہ عدالت میں چلے گئے۔ اب کیس وہ کوئی طلاق کا مسئلہ تھا تو اس میں ان کی گواہی لی جا رہی تھی، تو ان سے جج نے پوچھا کہ بھئی آپ کا تعلق کس فرقے سے ہیں؟ آپ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں؟ تو انہوں نے انکار کر دیا، میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں، میں مسلمان ہوں۔ تو جج نے اصرار کیا کہ بھئی آخر کسی فرقے سے تو آپ کا تعلق ہوگا۔ انہوں نے کہا جی میرا تعلق اسی فرقے سے ہے جس فرقے سے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کا تعلق تھا۔ تو پھر جا کر جج خاموش ہوا۔ اب آپ دیکھیں کس قدر بدقسمتی ہے۔ میرے ایک دوست نے وہ ایک دن بتانے لگے کہ میرے ایک جاننے والے ہیں اور ان کے ہاں ایک بیٹی ہے، اس کے رشتے کے لیے وہ کہہ رہے تھے کہ کہیں آپ دیکھ بھال کریں۔ میں نے کوشش کی، ایک ڈاکٹر صاحب تھے ماشاءاللہ بڑے اچھے آدمی، تو میں نے ان کو پیغام دیا جی کہ وہ رشتے کے خواہش مند ہیں۔ تو انہوں نے پہلا سوال مجھ سے کیا کہ وہ اہل حدیث ہیں، تو اس پر میں خاموش ہو گیا۔ یعنی سوچیے، آپ غور کیجئے، یعنی ہم نے اپنی شناختیں اور پہچانیں کیا بنا لی ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ اے نبی، جن لوگوں نے اپنے آپ کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے اور مختلف گروہ بن گئے ہیں، بٹ گئے ہیں، اختلاف برپا کر دیا ہے اور فرقہ واریت کے اندر مبتلا ہو گئے، لست منہم فی شیء، آپ سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ تو ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اس لیے سب سے پہلی بات اور پہلی شناخت یہ ہے کہ ہم امت مسلمہ بنیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہلائیں۔ بدقسمتی سے آج ہمارے ہاں مسجدیں تقسیم ہیں، یہ فلاں کی مسجد ہے اور یہ فلاں کی مسجد ہے، حالانکہ مسلمان کے لیے ہر مسجد کا دروازہ کھلا ہوا ہونا چاہیے، اور ایک فرقے کا آدمی اگر دوسرے فرقے کی مسجد میں چلا جائے تو وہ اسے گور گور کر دیکھتے ہیں۔ کیا تماشا بنایا ہوا ہم نے دین کا؟ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کی اور حق والے گروہ کی شناخت بچائی ہے، ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ مسلمان اور اسلام کے اوپر فخر کرنے والے لوگ ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم یہ بات کے غور کریں تو وہ یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام قبروں کو پختہ بناتے تھے اور ان کے اوپر جو ہے وہ لکھ کر کتبے لگاتے تھے، ان کے اوپر سنگ مرمر لگاتے تھے، قبروں کے اوپر جو ہے وہ جانور ذبح کرتے تھے، یا ان کے اوپر بڑے بڑے قیمتی فانوس لٹکاتے تھے؟ ایسا تو ایسی کوئی چیز وہاں ہمیں نہیں ملتی۔ تو پھر ان ساری گمراہیوں اور بدعات اور خرافات کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے وہ حق پر ثابت کرنا اور اپنے آپ کو ہی صحیح سمجھنا اور ہر دوسرے کو جو ہے وہ گمراہ اور بدعتی اور کافر اور مشرک کہنا، یہ سارے گروہوں کے اندر یہ بیماری ہے کہ ہر گروہ جو ہے وہ دوسرے کو جو ہے وہ کسی کو کافر کہتا ہے، کسی کو مشرک کہتا ہے، کسی کو اسلام سے خارج کرتا ہے۔ یعنی اگر ہم کسی ایک گروہ سے تعلق رکھیں تو ہم مسلمان، لیکن لازماً دوسرا گروہ آپ کو جو ہے وہ غیر مسلم اور گمراہ اور پتہ نہیں کیا کیا قرار دے گا۔ تو اس فرقہ واریت سے ہم بچیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور صحابہ کرام کے راستے کو جو ہے وہ اختیار کریں۔ صحابہ کرام نے یہ کام نہیں کیے۔ اگر اس سے آپ آگے بڑھیں، دیکھیں کسی کے مرنے کے بعد ہم تیجے 10ویں 40ویں جو کچھ کرتے ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یہ کرتے تھے؟ جب حضور نے یہ فرما دیا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ اہل حق کا گروہ ہوگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تیجا، کوئی 10واں، کوئی 40واں، کوئی فاتحہ خوانی کی تھی؟ تو یہ سب کچھ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اب کچھ لوگوں نے دیکھا کہ بھئی ان چیزوں کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے تو انہوں نے پھر قرآن خوانی شروع کر دی۔ اچھا، کیا قرآن خوانی انہوں نے کروائی تھی؟ یا قرآن اس لیے آیا ہے کہ ہم مرنے کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو اکٹھا کر کے قرآن خوانیاں کراتے پھریں؟
جس چیز کا کوئی ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، اللہ کی کتاب میں اور صحابہ کی زندگیوں میں نہیں ہے، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بدعات اور خرافات سے بچنے کی تاکید اور تلقین کی ہے، اور فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعد، تم میرے اور میرے بعد ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ آخری بات اس سلسلے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بدقسمتی سے یہ جو بدعات اور خرافات ہیں، ان کی شکلیں اور ان کے طور طریقے اور ان کے اوقات اور ان کی کیفیت اور حیت جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے اور راستے اور سنت کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی۔ مثلا آپ دیکھیں کہ 5 وقت کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی آ رہی ہے، اذان، اقامت، نکاح طلاق کے طریقے، رمضان، حج، قربانی، ان کی تاریخوں کے اندر، ان کے اوقات کے اندر تو کوئی تبدیلی آج تک نہیں ہوئی۔ لیکن یہ جو تیجے، 10ویں، 40ویں اور قرآن خوانیاں ہیں، یہ ہمیشہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ پھر ان کی پہچان ایک تو یہ بھی ہے کہ یہ ہر جگہ موجود نہیں ہے، جبکہ جن چیزوں کا میں نے ذکر کیا کہ جو سنت سے ثابت ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ان پر عمل کیا، وہ 14 صدیوں سے جو ہے ویسے ہی ہو رہی ہیں، لیکن یہ اپنی شکلیں تبدیل کرتی رہتی ہیں اور ان کی کیفیت اور حیت تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ جب ہم لوگ نوجوان تھے یا چھوٹی عمر میں تھے تو کسی کے مرنے کے بعد یہ جو ختم دلائے جاتے تھے، ان میں ایک ختم چوتھے دن ہوتا تھا، ایک 15ویں دن اور ایک 40ویں دن۔ میں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے اب جو صورتحال ہے اس میں 30ویں دن، 10ویں دن اور 40ویں دن ہو رہا ہے۔ میں بعض لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ وہ پہلی والی شریعت کس نبی کی تھی جس نے حکم دیا تھا کہ چوتھے دن اور 15ویں دن اور 40ویں دن ختم پڑھایا جائے، اور اب یہ شریعت دوسرے نبی کی کہاں سے آ گئی جس نے اب یہ نیا حکم جاری کیا ہے کہ نہیں یہ 30ویں دن اور 10ویں دن ہونا چاہیے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ اگر نمازوں کے اوقات میں، قربانی کے وقت میں، حج کے وقت میں، رمضان کے وقت میں کسی چیز میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، 14 صدیوں سے نہیں ہوئی، نہ ہو سکتی ہے، تو پھر یہ تبدیلیاں کیسے ہوئی ہیں؟ اس لیے کہ یہ خود ساختہ چیزیں ہیں اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے محترم ناظرین کرام، سامعین کرام، ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور راستے کو اختیار کریں اور بدعات اور خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں، کہ نجات کا راستہ وہی ہے جس کی نشاندہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ صراط مستقیم ہے۔ اور قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ قرآن تمہیں اس راستے کی طرف جو ہے وہ دعوت دیتا ہے جو راستہ بالکل سیدھا ہے، صراط مستقیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ